حامدا ومصليا أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواہ البخاری۔ اس حدیث شریف میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرا شخص محفوظ رہے۔ اس میں مسلمان کے پہچان کو بتایا گیا ہے اس حدیث شریف میں کہ مسلمان کا پہچان کیا ہے۔ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ شخص مسلمان ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت یہ ہے کہ مسلمان کے ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کی ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے۔ لہذا جس مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے، اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، حقیقت میں وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ نماز ادا نہیں کرتا، تو کوئی مفتی یہ فتویٰ صادر نہیں کرے گا، یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ شخص نماز ادا نہیں کر رہا ہے لہٰذا یہ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے ایک اہم فریضے کو چھوڑا۔ اللہ نے سب سے اہم فریضہ نماز کو قرار دیا۔ نماز ایک اہم عبادت ہے جو دن بھر میں انسانوں کو 5 وقت ادا کرنا ہے، لیکن وہ شخص نماز ادا نہیں کر رہا، اللہ کے اہم فریضے کو چھوڑ رہا۔ اسی طریقے سے جس شخص کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو کوئی مفتی اس پر بھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ شخص کافر ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مسلمان والا کام نہیں کیا۔ مسلمان کا کام کیا ہے کہ اس کے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ایذا نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ اور زبان اور دیگر اعضاء سے تکلیف پہنچ رہا ہے تو وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔